السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نقر في الناقور وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله الإمام العادل شاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ حاضرین مجلس، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ اور بخاری و مسلم کی ایک حدیث خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی ہے۔ انہی کے پیش نظر آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہم سب کو پیدا کیا، ہمارے لیے ساری سہولیت، سارے انتظامات کیے، اور وہ سارے طریقے اللہ رب العالمین نے بتائے جن سے ہمیں کسی طرح کی مشکل ہوتی ہے ان سے ہم بچ سکیں۔ دنیا کے اندر آدمی رہتا ہے، دنیا کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، اللہ نے اس کے فائدے کے لیے ساری چیزیں بنائی ہیں جن سے وہ فائدہ بھی اٹھاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اللہ کی پیدا کردہ نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا کیا، اس کے ساتھ ساتھ دوسری مخلوقات کو بھی بنایا، آسمان و زمین کو بنایا۔ آسمان کو مزین کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے چاند ستارے بنائے،
اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کو روشن کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک بڑا گولا سورج کی شکل میں بنایا۔ یہ سورج ایک انسان کے لیے بہت ضروری چیز ہے، جو انسان کو انرجی دیتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر یہ سورج نہ ہو، سورج کی گرمی نہ ہو تو انسان کمزور اور پنگل ہو جائے گا۔ یہی سورج ہے جو ہمارے لیے فائدے کا کام بھی کرتا ہے، اور اسی سورج کی گرمی سے ہم پریشان ہو کر کے بہت ساری سہولیتیں اور بہت سارے ایسے انتظامات کرتے ہیں جو سورج کی گرمی سے بچا سکیں۔ دنیا کے اندر آدمی کروڑوں میل دور سورج کے باوجود گرمی کو برداشت نہیں کرتا، گرمی کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اس گرمی سے نجات حاصل کرنے کے لیے، گرمی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے وہ اے سی وغیرہ کا انتظام کرتا ہے، وہ کولر وغیرہ کا انتظام کرتا ہے، وہ پنکھے وغیرہ کا انتظام کرتا ہے، تاکہ وہ گرمی سے بچ جائے، تاکہ وہ سورج کی تپش سے بچ جائے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کے پاس رہنے سہنے کے ٹھکانے نہیں ہیں، جو فٹ پاتھ پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ آپ ان کا حال دیکھیے، ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے ان کے حال کے بارے میں سوچئے، ان کا کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، دنیا کی سختیاں، دنیا کی سورج کی گرمی ہمیں برداشت نہیں، ہم اس کے لیے بہت سارے انتظام کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ذرا اندازہ لگاؤ، جب قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری پیشی ہوگی، جب ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جائیں گے اور سورج بالکل نزدیک آ جائے گا، سورج بالکل قریب آ جائے گا۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج اتنا قریب ہو جائے گا، اتنا قریب ہو جائے گا کہ ہاتھ اٹھائے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ 1 میل سے مراد میں نہیں جانتا کہ 1 میل کی مسافت ہے یا وہ سلائی جس سے سرما لگایا جاتا ہے۔ بہرحال 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے گھٹنے کے بل، کوئی شخص اپنے کمر کے بل، کوئی شخص اپنے کندھے کے برابر پسینے میں ہوگا، کوئی شخص پورا کا پورا ڈبکی لگا رہا ہوگا، لیکن ایسی حالت میں، ایسی کنڈیشن میں اللہ رب العالمین اپنے کچھ ایسے خوش نصیب بندے کو لے آئے گا جن کو یہ ساری گرمیاں، جن کو یہ ساری تپش اور یہ پسینے نہیں ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے بہترین مقام، بہترین جگہ میں ہوں گے، جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ذرا غور کرو، دنیا کے اندر، دنیا کی زندگی میں ہم گرمی برداشت نہیں کر پاتے، آخرت کے دن جب سورج بالکل نزدیک ہو جائے گا، بالکل قریب ہو جائے گا، بالکل نزدیک ہو جائے گا، سارے لوگ پسینے میں غرق ہوں گے، اس حالت میں بھی اللہ اپنے کچھ ایسے خوش نصیب بندے کا خیال کرے گا جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا، جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ وہ عرش کے نیچے جگہ پا کر کے بڑے خوش نصیب ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، عیش و آرام کی زندگی ہوگی، وہاں کسی طرح کی تکن نہیں ہوگی، کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور یہ جان لیجئے کہ اس عرش کے نیچے مرد اور عورت دونوں ہوں گے جو ان 7 لوگوں میں آئیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے بخاری اور مسلم کی روایت میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ 7 خوش نصیبوں کو عطا فرمائے گا، 7 طرح کے لوگوں کو اللہ اپنا عرش کا سایہ دے گا۔ دنیا کی ایسی فیل ہو جائے گی، اللہ رب العالمین اپنے ایسے ایئر کنڈیشن میں دے گا جگہ جس دنیا والوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں فرمایا، ما لا عین رات ولا اذن سمعت۔ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں، ما لا عین رات، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی دل کے اندر اس کا تصور بھی پیدا نہیں ہوا۔ تو جنتی ہی لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور جب سائے کے نیچے جائیں گے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنا اچھا سایہ، اتنا بہترین سایہ اللہ رب العالمین نے بھی بنایا ہوگا۔ وہ کون خوش نصیب بندے ہیں، آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الامام العادل،
پہلا شخص جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، عدل کرنے والا امام، عدل کرنے والا سردار، عدل کرنے والا حکمراں۔ اور اس حدیث کے اس ٹکڑے کے اندر وہ سارے لوگ آ جاتے ہیں جن کو اقتدار، جن کے پاس اقتدار ہے یا جن کو فیصلے کرنے کی اتھارٹی ہے، جو فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر وہ سارے لوگ آتے ہیں جن کے اندر فیصلہ کرنے کی اتھارٹی ہے، فیصلہ کر سکتے ہیں، وہ سارے لوگ امام عادل کے اندر آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص فیصلہ کرے اور فیصلہ کرنے کے باوجود اس میں انصاف کا خیال نہ رکھے، عدل کا خیال نہ رکھے، تو ایسا آدمی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے سے محروم رہے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ صاد کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، اے داؤد، ہم نے آپ کو دنیا کی حکومت سونپی ہے، ہم نے آپ کو دنیا کا اقتدار سونپا ہے، ہم نے آپ کو دنیا کے اندر بادشاہ بنایا ہے، ہم نے آپ کو دنیا کے اندر حاکم بنایا ہے۔ اے داؤد، فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اے داؤد، فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ اور سنو، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، ہم نے آپ کو دنیا کا خلیفہ بنایا ہے، دنیا کا حکمراں بنایا ہے، دنیا کا بادشاہ بنایا ہے۔ فاحکم بین الناس، لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے فیصلے میں انصاف کرو، انصاف سے کام لو، عدل سے کام لو۔ اور سنو، ولا تتبع الہوی، خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا، اپنے خواہش، اپنے جذبات، اپنے خیالات کو اس میں نہ ڈالنا۔ ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، کیونکہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے، اپنے دل کی بات کو ماننے والے، اپنے نفس پر عمل کرنے والے گمراہ ہو گئے، صحیح راستے سے، صراط مستقیم سے گمراہ ہو گئے۔ اس آیت کریمہ میں غور کیجئے، کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے، اے داؤد، فیصلہ انصاف سے کرنا، فیصلے میں عدل کرنا، فیصلے میں بے ایمانی نہ کرنا۔ اور سنو، بے ایمانی کرنے کی جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے، بے ایمانی کرنے کا جو طریقہ آتا ہے، وہ خواہشات نفس سے آتا ہے۔ انسان اپنے خواہشات پر عمل کرنا شروع کر دے، انسان اپنے نفس کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دے، قرآن و حدیث کو بالائے طاق رکھ دے، قرآن و حدیث کو ترک کر دے، تو ایسا آدمی اپنے خواہشات پر عمل کر کے، اپنی خواہشات نفس پر عمل کر کے وہ شخص گمراہ ہو سکتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، دو فریق کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، دو فریق کے درمیان ثالث بین کا بن کر کے بیٹھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پکش والا کون ہے، ہمارا آدمی کون ہے۔ سب سے پہلے آدمی یہ موڈ بناتا ہے کہ ہمارا پکش کس کے طرف ہے، ہمارے رشتہ دار کون لگتے ہیں، ہمارا قریبی کون لگتا ہے، ہمارا دوست کون ہے، یا کہیں سے ریلیشن کچھ لگتا ہے، تو پہلے یہ موڈ بنایا جاتا ہے کہ فیصلہ فلاحی کے حق میں کرنا ہے۔ ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نہیں پائیں گے۔ میرے بھائیوں، چاہے رشتہ داری ہو، چاہے خاندان ہو، چاہے باپ ہو، چاہے اولاد ہو، کوئی بھی ہو، اللہ رب العالمین کا قرآن اٹھائیے۔ قرآن سورہ نساء آیت نمبر 135 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور سنو، اگر تمہارے باپ آ جائیں سامنے، تمہاری اولاد آ جائے سامنے، کوئی بھی سامنے آ جائے، تم انصاف سے دامن کو نہ چھوڑنا، انصاف سے اپنے ہاتھ کو نہ بچانا، بلکہ انصاف کرنا۔ باپ بیچ میں آڑے آ جا رہا ہے، بیٹا آڑے آ جا رہا ہے، بیٹے کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، باپ کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، لیکن فیصلہ باپ کے خلاف ہو، فیصلہ بیٹے کے خلاف ہو، فیصلہ بیوی کے خلاف ہو، چاہے کسی کے خلاف ہو، عدل کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا، انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا، ورنہ انصاف کا دامن اگر چھوڑو گے تو پھر اللہ رب العالمین کے ہاں خوش نصیب بندے نہیں بن پاؤ گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے انصاف پرور تھے، انصاف پرور کتنے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو ویسے ساری خوبیاں تھیں، دنیا کے اندر
فردن فردن ہر آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی پائی جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ ساری خوبیاں تھیں جو دنیا والوں کے اندر فردر فندر پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجموعی طور پر کامل انسان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کے آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں اپنے اس بیٹے کو فلاں اپنا مال ہبہ کرنا چاہتا ہوں، اپنا فلاں مال دینا چاہتا ہوں، فلاں جائیداد دینا چاہتا ہوں، اے اللہ کے نبی آپ اس پر گواہ بن جائیے، کیونکہ میری بیوی نے کہا ہے جب تک میرے اس بیٹے کے ہبہ کردہ چیزوں پر میرے نبی گواہی نہیں دیں گے تب تک میں اس ہبہ کردہ چیزوں سے راضی نہیں ہوں گی، تب تک میں اس عطیے سے راضی نہیں ہوں گی، جب تک میں اپنے بیٹے کو دیے گئے سامان سے راضی نہیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے کو یہ چیز دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ اور بھی اولاد ہیں؟ اس کے علاوہ اور بھی بیٹے بیٹیاں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر انہوں نے جواب دیا ہاں اللہ کے نبی میرے پاس اور بھی بیٹے بیٹیاں ہیں، میرے پاس اور بھی اولاد ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا آپ نے ان سب کو برابر دیا ہے؟ کیا آپ نے ان سب کو اتنا دیا ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی میں نے نہیں دیا ہے، اے اللہ کے نبی میں صرف اسی کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے نعمان سنو، میں اس ظلم پر گواہی نہیں دے سکتا، معلوم ہوا اولاد کے درمیان بھی انصاف ضروری ہے، اولاد کے درمیان بھی عدل ضروری ہے۔ آج ہم اپنی اولاد میں سے جس کو سب سے زیادہ مانتے ہیں، جس کو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اس کو اپنی جائیداد لکھ دیتے ہیں، اس کو اپنی جائیداد ہبہ کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن وہی اولاد آپ کو پکڑے گی اور کہے گی اے اللہ یہ میرا باپ ہے، اے اللہ یہ میرا باپ ہے، اس نے دنیا کے اندر بے ایمانی کی تھی، اس نے دنیا کے اندر اے اللہ اس نے دنیا کے اندر عدل نہیں کیا تھا، اے اللہ اس نے میرا حق مارا تھا، اے اللہ مجھے انصاف دلا دو۔ وہ لمبی حدیث اٹھاؤ جس کے اندر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے، غریب کون ہے، کلاش کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان کرتے ہیں اے اللہ کے نبی مفلس وہ ہے من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس مال دولت نہیں ہے، جس کے پاس رہنے سہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، جس کے پاس ایک وقت کی روزی کا انتظام ہے تو دوسری وقت کی روزی کا انتظام نہیں، ایسے لوگ کلاش ہیں، ایسے لوگ غریب ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسے لوگ غریب نہیں ہیں، تم لوگ غلط فہمی میں ہو، غریب اس کو نہیں کہتے، وہ تو اپنی زندگی کسی طرح گزار لے گا۔ غریب کون ہے آئیے میں بتلاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْدَمَ عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ۔ یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسلم شریف میں ذکر کیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ مفلس کون ہے؟ مفلس وہ ہے جو دنیا کے اندر نماز تو پڑھتا تھا، فرض نماز کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھتا تھا، نفلی نمازیں بھی پڑھتا تھا، نمازیں اس کی قضا نہیں ہوتی تھی، اتنا پابند تھا نماز کا، زکوٰۃ بھی پائی کا دیا کرتا تھا، ایک ایک پائی کا حساب نکال کر کے زکوٰۃ دیا کرتا تھا۔ آج تو ایسے بہت کم ملیں گے جو ایک ایک پائی کا زکوٰۃ دیں۔ ایک ایک پائی اگر زکوٰۃ دینے والے قاعدے سے اچھے سے زکوٰۃ دے دیں تو مسلمانوں کے درمیان جو اتنی مفلسی اور غربت ہے ساری غربت اور مفلسی ختم ہو جائے۔ لیکن آج زکوٰۃ دینے والے پائی کا رہے کہاں گئے؟ لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن جو آئے گا وہ پائی کا زکوٰۃ دینے والا بھی ہوگا اور صدقات و خیرات کرنے والا بھی ہوگا، بہت ساری عبادتیں لے کر کے آئے گا، لیکن کیا ہے دوسری طرف کیا ہے؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، کسی کو مارا ہے، وَقَذَفَ هَذَا، کسی پر الزام لگایا ہے، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال ناجائز طور پر ہتھیا لیا ہے، کسی کا مال ناجائز طور پر قبضہ کر لیا ہے، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مار دیا ہے، فَيُؤْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس آدمی نمازی زکوٰۃ دینے والے نیک آدمی کی ساری نیکیاں
ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کے اوپر اس نے ظلم کیا تھا، جس کا مال ہڑپ کیا تھا، جس کی جائیداد ہڑپ کی تھی، جس کو حصہ نہیں دیا تھا، ایسے آدمی کو اللہ ساری نیکیاں دے دے گا۔ پھر یہ نیک آدمی کلاش بچے گا، نیک آدمی غریب بچے گا، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں، اس کے پاس کوئی خزانہ نہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا، اے فرشتوں اس آدمی کو لے جاؤ، اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دو۔ فرشتے کیا کریں گے؟ فرشتے کہیں گے اللہ یہ تو بڑا نمازی تھا، یہ تو بڑا زکوٰۃ دینے والے تھا۔ نہیں، فرشتے سفارش نہیں کریں گے، فرشتے سفارش نہیں کریں گے، فرشتے تو فوراً اٹھائیں گے اللہ کے حکم سے پر تعمیل کرتے ہوئے، حکم پر عمل کرتے ہوئے فوراً جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کے درمیان انصاف نہیں کیا، اپنی اولاد کو انصاف کے ساتھ جائیداد نہیں بانٹی اور ان میں بے ایمانی کی، تو قیامت کے دن وہی اولاد ہمیں پکڑے گی، وہی اولاد آئے گی اور ہماری ساری نیکیاں کھا جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، ہم انصاف سے کام لیں۔ انصاف کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں القضاۃ ثلاثۃ، قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک قاضی تو فیصلہ کیا، فیصلہ کے بارے میں جانتا ہے کہ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، دودھ کیا ہے، پانی کیا ہے، لیکن حق کو جانتے ہوئے حق کو چھپائے، ایسا قاضی، ایسا فیصلہ کرنے والا جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ دوسرا قاضی، دوسرا آدمی جو فیصلہ کرے گا، دوسرا آدمی جو عدل کرنے کے لیے، انصاف کرنے کے لیے بیٹھے گا، ایسے آدمی جب فیصلہ کرے گا تو ناحق فیصلہ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جانا ہی نہیں حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ایسا آدمی بھی جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ معلوم ہوا دو طرح کے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک آدمی جان بوجھ کر کے غلط فیصلہ کرے، اور ایک آدمی کچھ جانتا ہی نہیں ہے پھر بھی بڑا بن کر کے آدمی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جائے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف بڑک پن کی وجہ سے، جانتے نہیں مسئلہ کیا ہے، میٹر کیا ہے، جانتے نہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کسی طرح کی کوئی معلومات نہیں، بس بڑا بننے کے لیے، سردار بننے کے لیے، اپنے آپ کو معاشرے میں اونچا بننے کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں، بلا جانے بوجھے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ایسا آدمی جہنمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا قاضی وہ ہے جس نے حق کو جانا اور حق کو پہچان کر کے فیصلہ کیا، ایسا آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو معلوم ہوا پہلا آدمی جو اللہ کے عرش کے نیچے جگہ پائے گا وہ انصاف کرنے والا آدمی ہوگا، انصاف کرنے والا امام ہوگا، یا انصاف او شخص انصاف کرنے والا جس کے اقتدار میں فیصلہ کی، جس کے پاس فیصلے کی طاقت ہے، جو فیصلہ کر سکتا ہے۔ اچھا، دوسرا آدمی کون ہے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے پائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک دوسری روایت میں آتا ہے شاب نشأ فی عبادت ربی، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی خوشنودی کے لیے وقف کر دیا، ایسا نوجوان جس نے جوانی کو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ نوجوانی کتنا سنہری زندگی ہے۔ نوجوانی کی تڑپ ہر انسان کو ہوتی ہے، نوجوانی کی تڑپ ہر انسان کرتا ہے۔ بڑھاپے کا عالم ہوتا ہے تو بڑھاپے کے عالم میں لوگوں کی تمنائیں ہوتی ہیں کہ کاش جوانی لوٹ آتی، لیت الشباب یعود، کاش کہ جوانی لوٹ آتی، کاش کہ میں جوان ہو جاتا۔ بچپنے کی کوئی تمنا نہیں کرتا، بڑھاپے کی کوئی تمنا نہیں کرتا، تمنا کرتا ہے تو نوجوانی کی تمنا کرتا ہے، کاش کہ میرا وہ زمانہ آ جاتا جس زمانے میں میری ہڈیاں مضبوط تھیں، جس زمانے میں میرے کمر میں درد نہیں تھا، جس زمانے میں میرے گھٹنے میں درد نہیں تھا، میں ہٹا کٹا نوجوان تھا، میں سارے کام کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، میں ساری چیزوں کو کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن افسوس صد افسوس کہ اس جوانی کے سنہرے موقع کو گنوا دیا، اس جوانی کے سنہرے ایام کو گنوا دیا۔ آج کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنی نوجوانی کے سنہرے پیریڈ کو گنوائے چلے جا رہے ہیں، اس نوجوانی کو مستانی میں گنوا رہے ہیں، اس نوجوانی کو فلم بینی میں گنوا رہے ہیں، اس نوجوانی کو عیاشی کرنے میں گنوا رہے ہیں۔ آج کا نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ یہی نوجوان اگر سدھر جائے، اس نوجوان کے اندر اگر اسلامی چال چلن آ جائے تو پورا معاشرہ سدھر جائے، پورے معاشرے کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے۔ انقلاب پیدا کرنے کے لیے آپ نوجوانوں کی تاریخ پڑھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ رب العالمین کی
رسالت لے کر کے آئے، اللہ نے انہیں نبی بنایا۔ جب قوم کے اندر آئے تو نوجوان تھے، انہوں نے انقلاب برپا کر دیا، سارے لوگوں کے اندر ہیجان پیدا کر دیا، اور لوگوں کو کہنا پڑا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہی وہ ابراہیم ہیں جو ہمارے معبودوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، ہمارے معبودوں کے خلاف ہے، ہمارے معبودوں کی ہمیشہ برائی کرتا ہے۔ اور ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا، بت خانے میں گئے اور سارے بتوں کو توڑ دیا سوائے بڑے والے معبود کو، تو سب لوگ جب آئے بت خانے کے اندر دیکھا معبود ٹوٹے پھوٹے ہیں، کس کی عبادت کریں؟ سارے کے سارے لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ لوگوں نے کہا کس کا کام ہے؟ چیمی گوئیاں ہونے لگی۔ انہی میں سے ایک آدمی کہتا ہے ایک نوجوان کا نام سنا گیا، ایک نوجوان ہے جس کے بارے میں سنا گیا ہے کہ یہی ہمارے معبودوں کی درگت کرتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، لوگ اسے ابراہیم کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ ابراہیم جس نے اپنی قوم سے لڑائی صرف اس لیے مول لے لی تھی کہ انہوں نے توحید کا پرچم عام کیا تھا، اور پوری قوم کے لوگ مشرک تھے، پوری قوم کے لوگ بت پرست تھے، پوری قوم کے لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے قوم سے جھگڑا مول لے کر کے صرف توحید کا اعلان کیا تھا، نوجوان ہی تھے۔ آج ہماری نوجوانی کہاں چلی گئی؟ آج ہم کیسے نوجوان ہیں؟ معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہیں، گھروں میں برائیاں ہو رہی ہیں، پورا گھر برائیوں میں ملوث ہے۔ آج ہماری نوجوانوں کی زبان پر ایک حرف بھی نہیں آتا، آج ہماری نوجوانوں کی زبانیں خاموش ہیں، آج ہمارے نوجوان اس برائیوں میں مل کر کے برائیاں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اغتنم خمسن قبل خمسن شبابک قبل حرمک۔ یہ حدیث الترغیب و ترہیب کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، نوجوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ نوجوانی میں جو کرنا ہے کر لو، نوجوانی میں جتنا کرنا ہے کر لو، نوجوانی میں بگڑنا ہے بگڑ لو، اور نوجوانی میں بننا ہے بن لو۔ بڑھاپے میں وہ کام نہیں آئے گا جو نوجوانی میں کام آ جاتا ہے۔ بڑھاپے کے اندر عبادت کرنا چاہو گے تو کمر میں درد، پیر میں درد، سجدہ نہیں ہو رہا ہے، رکوع نہیں ہو رہا ہے، اور ساری عبادتوں میں کرنے میں تکلیف۔ قرآن پڑھنا چاہو تو چشمے کی ضرورت، اور چشمہ لگانے کے باوجود قرآن کے حرف نہیں دکھائی دیتے۔ نوجوانی کے عالم میں جو کرنا ہے کر لو، ورنہ بڑھاپے میں ساتھ پتہ نہیں دے گا یا نہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی نوجوانی کو غنیمت سمجھو، اور یہ جان لو یہ نوجوانی، اسی نوجوانی کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا قیامت کے دن بھی۔ قیامت کے دن اپنی نوجوانی کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ نوجوانی کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا اس نوجوانی کے بہترین ایام کو، بہترین پیریڈ کو، سنہرے ایام کو تم نے کہاں گنوایا، کہاں استعمال کیا، کیسے استعمال کیا؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودگی میں، یا فحش کام کرنے میں، عریانیت کے کام کرنے میں، عیاشی کرنے میں، زناکاری کرنے میں، جوا کھیلنے میں، شراب نوشی کرنے میں کہاں گزارا؟ اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی آدمی کا قدم قیامت کے دن پانچ چیزوں کا جواب دیے بغیر اللہ کے سامنے سے نہیں ٹل پائے گا، اللہ کے سامنے سے نہیں ہل پائے گا۔ پانچ چیزیں، پانچ کوسچن ہوں گے، پانچ سوال ہوں گے۔ انہی میں سے ایک سوال، پہلا سوال ہوگا وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ۔ اے شخص 60 سال، 70 سال، 100 سال کی زندگی دی تھی، زندگی کو کہاں استعمال کیا؟ سب سے پہلا سوال زندگی کے بارے میں ہوگا، پوری زندگی کے بارے میں ہوگا، کہاں اس زندگی کو کھپایا، کیسے کھپایا؟ اچھا، زندگی کے بارے میں اللہ نے سوال کر لیا، پوری زندگی کے بارے میں، تو جوانی بھی تو اس میں آ گئی۔ پوری زندگی کے بارے میں جب اللہ نے سوال کر لیا تو جوانی بھی تو اسی میں آ گئی، پوری زندگی میں۔ تب اللہ کو پھر جوانی کے بارے میں سوال کرنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ دوسرا نقطہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، اس جوانی کے بارے میں بتاؤ جس جوانی کو کہاں تم نے پرانا کیا، کہاں تم نے استعمال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی ما ابلاہ، جوانی کو کہاں پرانا کیا،
یعنی جوانی کو کہاں استعمال کیا؟ ذرا غور کرو. ایک بار پوری زندگی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، دوسرا سوال یہ ہو رہا ہے کہ بتاؤ اپنی جوانی کے بارے میں بتاؤ، جوانی کہاں استعمال کی؟ معلوم ہوا اگر ہم پوری زندگی کے بارے میں حساب کتاب دینے میں کامیاب ہو گئے تو دوسرے سوال میں آ کر کے پھنس جائیں گے، دوسرے سوال میں آ کر کے ہم پھنس جائیں گے. اللہ جوانی کے بارے میں سوال کر لے، ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کر لے. اس وقت کو تو نے کہاں گوایا؟ اس ٹائم کو تو نے کہاں گوایا؟ اس ٹائم کو تو نے کہاں استعمال کیا؟ آج اذانیں ہوتی رہتی ہیں، آج اللہ کے بندے مسجدوں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرتے رہتے ہیں. ہم موبائلوں میں لے کر کے فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، ہم موبائلیں لے کر کے گانے سنتے رہتے ہیں، میوزک سنتے رہتے ہیں. آج نوجوان اس میوزک میں لگا ہوا ہے، اس گانے میں لگا ہوا ہے، فلم بینی میں لگا ہوا ہے. اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا؟ اے اللہ میں فلمیں دیکھا کرتا تھا جوانی کے عالم میں، اے اللہ ہم فلمیں دیکھا کرتے تھے، ہم میوزک سنا کرتے تھے، سانگ سنا کرتے تھے، گانے سنا کرتے تھے. اے اللہ یہی ہمارا مشغلہ تھا، یہی ہمارا کام تھا. میرے بھائیو ذرا غور کرو، ہم سب سوال کے اندر پھنسے جا رہے ہیں. پہلا سوال عمر کے بارے میں، اللہ عمر کے بارے میں سوال کر لے تو ہم پھنس جائیں گے. دوسرا سوال جوانی کے بارے میں کر لے تب بھی پھنس جائیں گے. تیسرا سوال کیا ہے؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَمِنْ أَيْنَ أَنْفَقَهُ. مال کے بارے میں، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کہاں سے لائے ہو، کہاں دیے ہو، کہاں سے تم نے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے. آج ہمارا مال کہاں سے آتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ اکثر لوگ سود اور بیاج کے کاروبار میں ملوث ہیں. اللہ رب العالمین کے سامنے جائیں گے، اللہ پوچھے گا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کیا جواب دیں گے؟ اس میں بھی ہم پھنسے جا رہے ہیں. اور چوتھا اور پانچواں سوال، اس علم کے بارے میں بتاؤ جو تم نے سیکھا تھا اس پر کتنا عمل کیا. ہم اور آپ علم سیکھتے ہیں، تقریروں کے ذریعے سے سیکھتے ہیں، مدارس میں جا کر کے سیکھتے ہیں. اس علم پر کتنا عمل کر رہے ہیں، کتنا اس علم پر عمل کر رہے ہیں؟ ان پانچوں سوالوں میں ہم پھنسے جا رہے ہیں. ذرا غور کرو، ذرا غور کرو، کہاں ہیں ہماری زندگی، کہاں ہیں ہم، کس طریقے سے جی رہے ہیں. میرے بھائیوں اپنی نوجوانی کو غنیمت سمجھو، اپنی نوجوانی کے ان سنہرے ایام کو غنیمت سمجھو اور دعا کرتے رہو بار الہ ہماری اس جوانی کو تو اپنے رضا کے کام میں لے لے، اپنی خوشنودگی کے کام میں لے لے، اور اے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب عطا فرما. تیسرا آدمی کون ہے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. تیسرا آدمی وہ ہے جس کا دل اللہ رب العالمین کی مسجدوں سے لگا ہوا ہوتا ہے، مسجدوں سے لٹکا ہوا ہوتا ہے. جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہوتا ہے، نماز پڑھ کر کے نکلے، مغرب کی نماز پڑھ کر کے نکلے، یہ دل لگا ہوا ہے کہ کسی طرح سے عشاء کا وقت آئے، مسجد میں جا کر کے عشاء کی نماز ادا کر لیں. اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی کہتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. ایسا آدمی جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہوتا ہے، مسجدوں سے اٹکا ہوا ہوتا ہے کہ ہم جا کر کے مسجد میں اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو خوش کر لیں، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. آج ہم مسجدوں سے کتنا دور ہیں، آج ہم مسجدوں سے کتنا دور ہیں. مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں ویران ہیں، اور آج ہمارے فلمی اڈے آباد ہیں. اللہ کے رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. انما یعمر مساجد اللہ، مساجد کی تعمیر کون کرتے ہیں، مساجد کو آباد کون کرتے ہیں؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. معلوم ہوا کہ مساجد کو آباد کرنا مسلمانوں کے ایمان کی علامت ہے. اگر جو لوگ مساجد کو آباد نہیں کرتے، مساجد کو ویران کرتے ہیں، گویا ان کے اندر ایمان کی کمی ہے، گویا ان کے اندر ایمان نہیں ہے. اللہ نے ایمان کی گواہی دینے کے لیے یہ کہا ہے کہ مساجد کو آباد کرنے والے ہی ایماندار ہیں، مساجد کو آباد کرنے والے ہی مومن ہیں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. ذرا غور کرو، اللہ نے ایمان کی گواہی اس کے تعلق سے دی ہے جو مساجد کو آباد کرتے ہیں. اچھا، مساجد کو آباد کرنے میں ایک تو اللہ رب العالمین اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. دوسرا کیا ہے؟ مساجد کو آباد کرنے میں کتنے سارے انعامات اللہ کی جانب سے ہمیں ملیں گے. ذرا ایک حدیث میں غور کیجئے، ایک حدیث اپنے سامنے رکھیے، واضح بات واضح ہوگی. حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات قالوا بلا یا رسول اللہ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلکم الرباط فذلکم الرباط فذلکم الرباط۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ میں تم لوگوں کو ایسے عمل کی جانب رہنمائی نہ کر دوں، ایسے عمل کو نہ بتا دوں جو عمل تمہارے درجات کو بلند کرنے کا باعث ہوگا اور تمہاری نیکیاں اس سے ختم ہوں گی، جنت کے اندر پرموشن ہوگا، جنت کے اندر درجات بلند ہوں گے اور گناہ ختم ہوگا۔ آج اگر سرکاری جاب کوئی کرتا ہے تو اگر ویکنسی آتی ہے تو آدمی پرموشن کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اونچے درجات میں لے جانا چاہتا ہے۔ مدارس میں اگر کوئی جاب کرتا ہے تحتانیہ میں ہے تو فوقانیہ کا چکر لگاتا ہے، فوقانیہ میں ہے تو عالیہ گریڈ میں ہونے کی کوشش کرتا ہے، پرموشن چاہتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین جنت میں پرموشن فری میں دینے کے لیے تیار ہے، لیکن کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا کے اندر لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ دینے کے لیے تیار ہیں کہ پرموشن ہو جائے۔ اللہ قیامت کے دن جنت میں فری میں پرموشن دینا چاہتا ہے، لیکن ہم پرموشن لے نہیں رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہمارا پرموشن ہوگا تو ذرا بتائیے کون ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا جنت میں پرموشن ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سنو اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے اوقات میں مکمل وضو کرنا۔ ٹھنڈی کا موسم ہے وضو کرنے کا من نہیں ہے، بہت گرمی کا موسم ہے پانی گرم ہے وضو کرنے کا من نہیں چل رہا ہے، لیکن ایسی حالت میں ٹھنڈے پانی سے یا بہت گرم پانی سے وضو کرنا یہ دل اور گردے کی بات ہے، بہت کلیجے کی بات ہے۔ آپ اس طریقے کے پانی سے وضو کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، اپنے گناہ کو بخشوا سکتے ہیں اور اللہ کے ہاں جنت میں پرموشن لے سکتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجد کی جانب چل کر کے جانا۔ جو نمازی ہوگا، جو نماز پڑھنے والا ہوگا، اسی کو یہ ثواب ملے گا، جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہوگا اسی کو یہ ثواب ملے گا، کیونکہ وہ مسجدوں کے دروازے جائے گا، چل کر کے جائے گا، جتنے قدم چلے گا اتنا ثواب اس کو ملے گا۔ اور تیسرا کیا ہے وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والے کو اللہ رب العالمین جنت میں پرموشن دے گا اور دنیا کے اندر اس کے گناہ ختم ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اچھا وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، چوتھا آدمی وہ ہے جس نے ایک اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کی، 2 آدمی ملے آپس میں تو صرف اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت میں ملے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، 2 آدمی نے دوستی کی، 2 آدمی نے فرینڈشپ کیا تو صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں، اور دونوں جدا ہوئے تو صرف اور صرف اللہ کی محبت میں۔ 2 آدمی جدا ہوئے اللہ کی محبت میں، کیوں؟ اس لیے کہ 2 آدمی کے درمیان جدائی اسی وقت ہوتی ہے اگر اللہ کی محبت میں دونوں اکٹھا ہوئے ہیں، دونوں نے دوستی کی ہے۔ تو ایک آدمی اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی والے کام کرتا ہے، تو دوسرا جو متقی اور پرہیزگار ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، اس سے الگ تھلگ ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے اللہ سے محبت ہے، اس نے دوستی کی تو اللہ کے محبت میں دوستی کی تھی۔ میرے بھائیو، ایسا آدمی جس نے اللہ کی محبت کے لیے دوستی کی ہے، ایسا آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن وجد بہن حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحب الا للہ۔ 3 خصلتیں ایک آدمی کے اندر پیدا ہو جائیں تو اس آدمی نے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اور چاشنی کو پا لیا۔ 3 خصلتیں ایک آدمی کے اندر اگر پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی حلاوت و چاشنی کو پا لیا، انہی میں سے ایک ہے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ، ایک آدمی نے کسی سے محبت کی ہے تو اللہ کے لیے، اور کسی سے جدا ہوا ہے تو اللہ ہی کے لیے جدا ہوا ہے۔ 5واں آدمی کون ہے جو اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک نوجوان جسے ایک عورت نے، ایک حسن و جمال والی عورت نے گناہ پر دعوت دی ہے، دعوت زنا دی ہے، زنا کی دعوت دی ہے، ایک آدمی نے، ایک عورت نے ایک آدمی کو گناہ کی دعوت دی ہے، زنا کی دعوت دی ہے، فحشکاری کرنے کی دعوت دی ہے، وہ آدمی کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے اندر اللہ کا ڈر ہے۔ ایک نوجوان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے تو معاشرہ برائیوں سے پاک ہو جائے، معاشرہ بدکاریوں سے پاک ہو جائے، معاشرہ زناکاریوں سے پاک ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی جس کو کسی عورت نے دعوت زنا دیا ہو، اس دعوت زنا کے انکار کرنے پر وہ کہہ دیتا ہو اے اللہ، اے عورت، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں، میں یہ زنا کا کام نہیں کر سکتا ہوں۔ اس سلسلے میں دو واقعہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک واقعہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت زنا دیا تھا عزیز مصر کی بیوی نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچ کر کے نکل گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھے اتنا اونچا مقام دیا ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ وہ نوجوان تھے، نوجوانی کی حالت عالم میں عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف کو بہکانا چاہا، حضرت یوسف کو گمراہ کرنا چاہا اور زنا کرنے کی دعوت دی۔ یوسف اللہ والے تھے، یوسف اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھا کرتے تھے۔ یوسف نے جیل میں جانا پسند کر لیا، لیکن زنا کرنے سے انکار کر دیا، کہا میں زنا نہیں کر سکتا، اے عورت، میں یہ برائی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام نے اس برائی کے کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اور ایک اور مثال بنی اسرائیل کے زمانے کی، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 3 شخص نکلے، کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک بارش ہونے لگی، ایک غار کے نیچے تینوں لوگ چھپ گئے اور ایک پتھر آیا اس کے منہ پر، غار کے منہ پر گر گیا۔ اب پتھر ہٹانے کی سکت نہیں ہے، اور تینوں لوگوں نے کہا اپنے اپنے نیک عمل کو یاد کیا جائے، اپنے اپنے نیک عمل کو یاد کر کے اللہ سے دعا کی جائے، اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرے گا۔ انہی میں سے ایک شخص تھا جس نے کہا اے اللہ، میں اپنے چچا زاد بہن سے بہت محبت کرتا تھا، بہت پیار کرتا تھا، اس سے بہت عشق کرتا تھا، اے اللہ، میں نے اس سے کہا کہ تم اپنے جسم کو مجھے ہبہ کر دو۔ میں نے اس سے دعوت زنا دی، وہ تیار نہیں ہوئی، لیکن وہ غریب تھی، وہ کلاش تھی، وہ مفلس تھی۔ اس نے کہا مجھے 100 درہم دے دو، میں اپنے جسم کو ہبہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اے اللہ، میں نے کسی طریقے سے 100 درہم کو تیار کیا، 100 درہم کو کما کر کے لایا، اے اللہ میں نے اس کو دے دیا، اور وہ مجبور ہو کر کے اپنے جسم کو ہبہ کیا۔ اے اللہ، میں نے اس کے دونوں زانوں کے درمیان جب میں بیٹھا تو وہ کہنے لگی اے نوجوان، اللہ سے ڈرو، اے نوجوان اللہ کا خوف رکھ، اے نوجوان اے اللہ کا خوف رکھ، اے نوجوان تو اس بلا حق کے مہر کو نہ کھولو، بلا حق کے تم کسی کی مہر کو نہ کھولو، اے نوجوان اللہ کا ڈر رکھو۔ اور نوجوان، اس عورت نے اسے اللہ کا خوف دلایا، اس نوجوان کے اندر اللہ کا خوف آ گیا، اور نوجوان نے اللہ رب العالمین کے خوف کو دل میں پیدا کر کے اس برائی سے توبہ کر لی، اور اس 100 درہم کو جو اپنی چچا زاد بہن کو دیا تھا اسے لیا بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے اے اللہ، اگر میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا تھا، تجھ سے خوف کرتے ہوئے کیا تھا، تو اے اللہ اس پتھر کو ہٹا دے تاکہ ہمارے لیے گنجائش نکل جائے۔ تو معلوم ہوا کہ 2 واقعہ اسلامی تاریخ میں موجود ہے، اور دو نوجوان تھے، دونوں نے اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچا لیا۔ آج ہمارے نوجوان کہاں ہیں؟ برائی کرنے پر بہت زیادہ جلد لپک جاتے ہیں، بہت جلد اپنے آپ کو برائیوں میں ملوث کر لیتے ہیں۔ ذرا غور کرو ان دونوں واقعوں سے، وہ بھی نوجوان تھے، ہم بھی نوجوان ہیں، وہ بھی نوجوان تھے، ہم بھی نوجوان ہیں۔ ہماری نوجوانی کیسی ہے؟ ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ان کی نوجوانی کیسی تھی؟ ان کا ایمان کیسا تھا؟ اچھا، 5واں آدمی، ورجل، چھٹا آدمی، ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ چھٹا آدمی کون سا ہے؟ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائے گا۔ ایسا آدمی جس نے صدقہ کیا اللہ کی راہ میں کچھ دیا، لیکن ایسے دیا کہ اس نے دائیں ہاتھ سے دیا، اس کا بایاں ہاتھ بھی نہ جان پائے۔ صدقہ بڑے چھپا کر کے،
چھپ چھپا کر کے اس نے صدقہ کیا، ایسا آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ علامہ البانی کی کتاب صحیح جامع الصغیر کے اندر ایک روایت ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص صدقہ چھپ چھپا کر کے دیتا ہے، ایسے دیتا ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ نے دیا اور بائیں ہاتھ نے بھی بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی، تو وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پانے کے ساتھ ساتھ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے بھی جگہ پائے گا۔ کتنا خوش نصیب ہے جو چھپ چھپا کر کے صدقہ دے، جو چھپ چھپا کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس کا صدقہ اس کو قیامت کے دن سایہ کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے بھی اسے جگہ ملے گی۔ اور ساتویں قسم کے لوگ وہ ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک ایسا آدمی جس نے اللہ کو یاد کیا تنہائی میں، جس نے اللہ کو یاد کیا اکیلے میں، اور اکیلے میں یاد کر کے رو پڑا، اکیلے میں یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اکیلے میں یاد کر کے اس سے رونا آ گیا۔ اکیلے میں یاد کر کے اللہ کو رونا آ جائے، اللہ کو یاد کر کے رونا آ جائے ایک انسان کو، تو اللہ کا عرش کا سایہ ملے گا۔ ظاہری طور پر تو بہت سے لوگوں کو رونا آتا ہے، نماز میں دعا کرتے ہوئے تو بہت سارے لوگوں کو رونا آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی ایسے اس لیے کرتا ہو تاکہ لوگ کہیں کہ رو رو کر کے اللہ سے دعا کر رہا ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، تقوی شعار ہے۔ لیکن اگر کوئی اکیلے میں دعا کرے اللہ سے، اکیلے میں اللہ کو یاد کرے، اور اس اکیلے میں اللہ کو یاد کر کے رونا آ جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، آنکھوں سے پانی نکل جائے، ایسا آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر سورہ انفال کے اندر فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل تڑپ جاتے ہیں، ان کے دل کے اندر لرزہ آ جاتا ہے، ان کا دل لرز جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیتیں، قرآن مقدس کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یاد کر کے، قرآن مقدس کو پڑھ کر کے، اس کو سمجھ کر کے، اور جنت کی آیتیں آنے کے بعد اللہ سے جنت کا سوال کرے، اور جہنم کی آیتیں آئیں، عقاب کی آیتیں آئیں، عذاب کی آیتیں آئیں، تو اللہ رب العالمین سے جہنم سے پناہ مانگ کر کے روئے، گڑگڑائے، اور کہے اے اللہ جہنم سے نجات دے دے، اور ایسی حالت میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، تو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ 7 خوش نصیب بندے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ تو ہم سب کو ان 7 خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہماری نوجوانی کو تو مستانی نہ بنا، اے اللہ ہماری نوجوانی کو اپنی عبادت میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم میں جو مسلمان ہیں، اے اللہ ان سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کے اندر اختلاف جنم لیا ہوا ہے، ہم میں سے ہر مسلمان ایک دوسرے سے اختلاف کیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہے، ایک دوسرے سے نفرت کرتا ہے۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کے دلوں کے اندر اتحاد پیدا کر دے، ایک دوسرے کے دل کو اے اللہ جوڑ دے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک کر دے، نیک کر دے۔ اے اللہ مسلمان جہاں پریشان ہیں، دنیا کے جس خطے میں بھی پریشان ہیں، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔